ویلکم بیک مائی چینل بیبی عائشہ ڈیلی روٹین۔ کیا حال ہے پیارے فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ آج صبح صبح کا ٹائم تھا اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت اچھا گیس آیا ہوا تھا۔ بس جب بھی گیس کو دیکھتے ہیں تو دل کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیسے کوئی سالوں نہ آنے والا مہمان گھر میں آئے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، اس طرح سے گیس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ پنجاب میں تو بالکل گیس ہے ہی نہیں نا، تو کبھی کبھار آتا ہے مہمان بن کے تو بہت خوشی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلیں جلدی جلدی فٹافٹ سارے کام کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے بھی جلدی جلدی نا چاول چکن پلاؤ بھی آج صبح صبح ہی بنا لیا تھا، اور پراٹھے لگا لیے تھے، چائے بنا لی تھی، تاکہ سارے کام گیس کے ہونے تک ہو جائے نا۔ تو شکر ہے میرے سارے کام ہی ہو گئے تھے، تو اس لیے صبح صبح کھانا میں نے بنا لیا تھا، پھر بچے کھاتے رہیں گے سارا دن۔ تو بس سارے کام ہو گئے تھے میرے، جو بھی تھے گیس میں کرنے والے۔ اچھا پیاری بہنوں، میں یہاں ایک حدیث بیان کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے نا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو ان کے بارے میں دریافت فرمایا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا وہ بیمار ہیں، تو آپ چل کر ان کے پاس تشریف لائے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو فرمایا۔ اس پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان سے کہا کہ اے کعب، تجھے جنت مبارک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ اللہ پر قسم کھانے والی کون ہے؟ حضرت کعب نے عرض کیا میری والدہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کعب کی والدہ، تجھے کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ کعب نے کوئی فضول بات کہی یا سنی نہیں؟ یعنی کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی فضول بات نہ کہیں، نہ سنیں، اپنی زبان سے بھی نہ بیان کریں اور اپنے کانوں کو بھی اسے پاک رکھیں، تو اللہ تعالی ہم پر جنت واجب فرما سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو اگر برا ہے، برائی کر رہا ہے، تو اس کا صلہ بھی اسے اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ ہم دنیا والے کون ہوتے ہیں نا کسی کو برا کہنے والے۔ تو بس یہی چھوٹی سی بات میں نے شیئر کرنی تھی۔ یہاں میرے سارے بچے اٹھ گئے تھے، ہم لوگوں نے تو پہلے ہی ناشتہ کر لیا تھا، پر بچے سو رہے تھے۔ میں نے کہا چلیں بچوں کو سونے دیتے ہیں، کیونکہ آج کل اسکول ٹائمنگ لیٹ ہو گیا ہے، 9 ساڑھے 9 بجے اسکول لگ رہے ہیں، تو اس لیے بچوں کو سونے دیتی ہوں۔ رات بھی بچے لیٹ سوتے ہیں، تو بچوں کے لیے چنے منگوائے تھے، یہ ہمیں بچوں کو میں نے اسکول بھیج دیا تھا۔ اب میں آرام سے بیٹھ کر سراج کو ناشتہ کروا رہی تھی، سارے بچے اسکول چلے گئے تھے، عائشہ رابیل اور سراج میرے ساتھ ہوتا ہے، ختیجہ اور سراج۔ تو پھر بس پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے۔ سردیوں کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یا بچے اسکول سے آ گئے تھے اور ساتھ میں آلو والی چپس لائے تھے، تو آلو والی چپس انجوائے کر رہے تھے۔ تو بس پھر میں نے بچوں کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی۔ تو ماشاءاللہ ان دونوں کا پیار بہت زیادہ ہے، آپس میں لڑتی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتی، آپس میں لڑتی بھی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں، تو مل کر کھانا وغیرہ کھاتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا پیار اس طرح سے برقرار رکھے۔ یہ ان کے پاپا مٹھائی لا رہے تھے، ہم کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے، تو بس بچے لگے ہوئے تھے ڈرائنگ کرنے کے لیے، تو میں نے کہا چلیں آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں، آپ کرتے رہو ڈرائنگ۔ تو رابیل تو فوراً اسکارف پہن کر کھڑی ہو گئی نا، نقاب لگا کے، کہتی مما میں کیسی لگ رہی ہوں، اور سراج تو بس اتنی جلدی تھی، وہ تو دروازے میں ہی پہنچ گیا نا، چلیں چلیں۔ تو بس پھر ہم وہاں سے آئے، تو یہ کھانا بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا، تو گیس ہو نہ ہو بندہ آرام سے جب دل چاہے نکال کر کھلا سکتا ہے نا بچوں کو۔ تو یہ شام کا ٹائم تھا، عائشہ رابیل کھانا کھا کے ٹیوشن چلے گئے تھے، میرا سراج سے گپ شپ لگا رہی تھی، میں اسے بلا رہی تھی آؤ دودھ نہیں دوں گی میں تمہیں، آ جاؤ کھانا کھا لو نا، میں آپ کو کھانا کھلاتی ہوں۔ تو ابھی تک سراج بھی فیڈر پیتا ہے، یہاں تک کہ عائشہ رابیل بھی پیتے ہیں نا،
صبح اٹھتے ٹائم ایک ایک فلٹر چاہیے ہوتا ہے، اور رات کو نا میں نے بہت کوشش کرتی ہوں نا گلاسوں میں دودھ پینا سیکھیں، پر بچے ہیں نہیں سیکھتے۔ تو آج ان کے پاپا نے اپنے کچھ دوستوں کی دعوت کرنی تھی، تو انہوں نے جانا تھا ریسٹورنٹ کھانا کھانے کے لیے، تو ہمارے لیے گھر میں ہی کھانا لائے تھے۔ آج چکن ٹکا لائے تھے، عائشہ کی فرمائش تھی، تو سب بچوں نے ہم سب نے تو کھانا کھا لیا تھا۔ تو رابیل اب ہر کام میں بڑی بنتی ہے، کہتی ہے مما مجھے دو، میں کھانا نکالوں، اور عائشہ ختیجہ کے لیے بڑی بنتی ہے، مما میں اسے گودی میں اٹھاتی ہوں، میں اسے دودھ دیتی ہوں۔ تو بس میں جو بھی کام کرتی ہوں میری بیٹی میرے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے نا، مما ہم آپ کے ساتھ کام کرواتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تم لوگوں، جیسے اب کل عائشہ، ہاں مما میں برتن دھوتی ہوں، میں نے اسے منع بھی کیا عائشہ آپ برتن نہیں دھونا، برتنوں کو ہاتھ نہیں لگانا نا۔ یہ چیئر رکھ کر اوپر سنک پہ کھڑی ہو گئی برتن دھونے کے لیے، ٹھا سے زور سے آواز آئی، گلاس ٹوٹنے کی شیشہ، تو پھر میں بھاگ کر آئی، میں نے کہا عائشہ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا بیٹا، آپ سنک پر کیوں چڑھ گئی تھی، دیکھیں اگر یہ شیشہ آپ کے ہاتھ میں لگ جاتا تو پھر خون نکل آتا، تو آپ کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے نا۔ تو بس نا نیچے آئی، کمرے میں بیٹھ کے نیچے گھس گئی، پھر میں نے منایا، میں نے کہا کیوں، کہتی مما سوری، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا بیٹا، آپ کو نا ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی نا، ایسے آپ کو چوٹ لگ سکتی تھی۔ تو بس بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت اچھی کرے، بس بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا نا، ان کی قسمت سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے۔ اچھا میں آپ سب سے کہنا چاہ رہی ہوں، گزارش کرنا چاہ رہی ہوں، جو بھی نیو آنے والے ہیں میرے چینل میں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی کر دیں، آپ مجھے سپورٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ سب کو بھی سپورٹ کروں گی، جو نیو آنے والے ہیں میں بھی سب کو سبسکرائب کر دیتی ہوں سپورٹ، کیونکہ ایسے ہم سب کا حوصلہ افزائی ہوگا، ہم اور زیادہ آگے بڑھیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں۔ تو یہ پھر رات کا ٹائم تھا، بچے پینٹنگ کر رہے تھے، میرے یار رابیل کو دیکھ کر مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی، میں نے اس کی ویڈیو بنائی، اسے پڑھنے کا کتنا شوق ہے، بڑوں والی بکس لے کر اتنے غور سے پڑھ رہی تھی جیسے نا اسے پڑھنا آتا ہو، تو پیج پلٹی جائے اور پڑھی جائے، پلٹی جائے اور پڑھی جائے نا، تو بس نا اللہ کرے ایسے ہی میرے بچے پڑھائی میں کامیاب ہوں، ایک دن ایک اچھا انسان اچھے عہدے میں فائز ہوں۔ تو بس یہ دیکھیں اس کے پڑھنے کا طریقہ نا، جیسے اس کی ہی اسکول کی بک ہو یا اسے یہ ساری بک پڑھنے آتی ہو نا، اتنے غور سے اتنے دھیان سے پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ صحیح۔ اور ہاں پیارے ویورز، میں آپ سب کی ویڈیو واچ کرتی ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے، آپ سب بھی بہت محنت کر رہے ہو، جو بھی میرے سپورٹر ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، تو بس آپ سب بھی اسی طرح محنت کرتے رہیں، اور کامیاب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو ضرور کامیاب کرے گا، میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں، اور محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ یہاں پھر بچے تو سو گئے تھے، ان کے پاپا والے تقریباً یہ 12 بجے کا ٹائم تھا، یہ لوگ واپس آ گئے تھے جو اپنے فرینڈس کو دعوت دینے گئے تھے، تو پھر یہ ہم سب کے لیے بھی کھانا لائے تھے، تو میں نے تو انہیں منع کیا، میں نے کہا میں آپ کو پتہ ہے میں نے تو کھانا کھا کر سو گئی تھی، آپ اتنا زیادہ کیوں لے آئے ہو نا، یہ مٹن پورا وہ لائے تھے چاولوں کے ساتھ جو ہوتی ہے سجی، ساتھ میں عائشہ کو یہ کباب پسند تھے، اور یہ چکن والے ڈرم سٹک وغیرہ، تو بچوں کے لیے میں نے کہا کیا فائدہ، بچے تو سو گئے ہیں، تو ان کے پاپا نے کہا کوئی بات نہیں، آپ صبح ناشتے میں بچوں کو گرم کر کے دینا اور کچھ لنچ پیک کر کے دینا، کیونکہ بچے یہ شوق سے کھاتے ہیں، تو بس اتنا سارا کھانا لے کر آئے تھے، تو بس میں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد میں نے رکھ دیا تھا فریج میں، صبح میں نے کہا چلے نا کباب اتنے زیادہ ہیں تو میں اس سے ریسپی ایک دے دوں گی، سالن بنا کر اس میں ڈال دوں گی تاکہ یہ ویسٹ نہ ہو، اور سالن بن جائے کباب کا نا، بہت اچھا بنتا ہے، میں ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگ ضرور دیکھنا۔ تو پھر میں نے بس جلدی سے سارا کھانا، چکن کڑھائی تھی، بہت سارا کھانا تھا،
میں نے سارا کھانا فریج میں رکھ دیا اور پھر بس سونے کا ٹائم تھا، سو گئی تھی۔ اچھا میرے پیارے دوستوں، میں آج کل لائیو کال پہ آ رہی ہوں، آپ سب میری سپورٹ کر رہے ہو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جو نہیں آ رہے تو آپ سب بھی پلیز میری لائیو کال میں آیا کریں۔ میری لائیو کال 5 بجے سے 6 بجے تک ہوتی ہے۔ آپ سب دوست مجھے سپورٹ کریں، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ کبھی کبھی میں 4 بجے بھی آ جاتی ہوں، جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے۔ چلیں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، کل ملیں گے ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔